حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رحمة المهداة والنعمة المهداة والله. أعوذ بالله من شر الأنفس ومن سيئات الأعمال يهدي الله وهو المهتد ويضلل. السلام علیکم. کاروباری اخلاقیات کے حوالے سے اخلاقی نظریہ. اخلاقیات کیا ہے؟ اخلاقیات اخلاقی اصولوں کا ایک ایسا مجموعہ ہے جو درست اور غلط میں فرق نمایاں کرتا ہے. اخلاقیات کے دو مقاصد ہیں. یہ اخلاقی معیارات کی جانب بلاتے ہوئے انسانی اعمال کی تشخیص سر انجام دیتے ہیں. یہ کسی درپیش صورتحال میں یہ ہدایت بھی پیش کرتے ہیں کہ اس صورتحال کے تحت اخلاقی لحاظ سے کس طرح روبہ عمل ہونا ہے. اس لیے اخلاقیات اخلاقی اور غیر اخلاقی رویے کا وہ مطالعہ ہے جو نہ صرف فیصلہ صادر کرتا ہے بلکہ مناسب سفارشات بھی پیش کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے. اخلاقیات کو کبھی کبھار اخلاقیت کے مترادف یا ہم معنی بھی استعمال کیا جاتا ہے. ایک فعل جو اخلاقی اعتبار سے درست ہوتا ہے وہ اخلاقی بھی کہلاتا ہے. اخلاقیات کا ضابطۂ قانون اخلاقی ضابطۂ قانون کہلاتا ہے. کاروباری اخلاقیات بطور کاروباری اخلاقیات بھی بیان کیے جا سکتے ہیں. کاروباری اخلاقیات اخلاقیات کی وہ شاخ ہے جو کاروباری سیاق و سباق کے اندر اخلاقیات کے قوانین اور اصولوں کا معائنہ سر انجام دیتی ہے. ایک کاروباری ماحول میں کئی اخلاقی مسائل جنم دے سکتے ہیں اور خصوصی فرائض یا ذمہ داریاں جن کا اطلاق ان افراد پر ہوتا ہے جو کاروبار میں ملوث ہوتے ہیں. سرسری طور پر بات کرتے ہوئے کاروباری اخلاقیات ایک باقاعدہ طور پر نظم و نسق ہے جن کے تحت اخلاقی معیارات تشکیل دیے جاتے ہیں اور ماں بعد ان کا اطلاق کیا جاتا ہے. یہ اس بارے میں مخصوص فیصلہ صادر کرنا ہے کہ کیا غلط ہے اور کیا درست ہے. یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ اس بات کا انکشاف ہے کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. سرسری بات کرتے ہوئے کاروباری اخلاقیات کا تعلق اس مطالعے کے ساتھ ہے کہ کاروبار میں کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے، کیا درست ہے اور کیا غلط ہے، اور کیا عین انصاف ہے اور کیا عین انصاف نہیں ہے. اسلام میں اخلاقیات اسلام انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں میں اخلاقی اقدار پر بے حد زور دیتا ہے. اسلام میں اخلاقیات زندگی کے تمام پہلوؤں کا نظم و نسق چلاتے ہیں. اخلاقی معیار اور نمونے اور اخلاقی ضابطۂ قانون قرآن پاک کی آیات اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے بھی قابل فہم، قابل شناخت، جامع اور قابل رسائی ہیں. اسلامی تعلیمات انسانی رویے میں اخلاقی ضابطۂ قانون کے مشاہدے پر زور دیتی ہے. قرآن پاک میں اخلاقی اصولوں اور اخلاقی ضابطۂ قانون پر بار بار زور دیا گیا ہے. اس کے علاوہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لا تعداد ایسی تعلیمات ہیں جو اخلاقیات اور اخلاقی اصول و اقدار کے میدان کا احاطہ کرتی ہیں. قرآن فرماتا ہے، مسلمانوں تم بہترین جماعت ہو جو لوگوں کی رہنمائی کے لیے پیدا کی گئی ہے. تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو. سورہ آل عمران آیت نمبر 110. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فرماتے ہیں، مجھے لوگوں کے اخلاق کو کاملیت بخشنے کے لیے بھیجا گیا ہے. ابن حنبل حدیث نمبر 8595. یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ بنی نوع انسان کے مابین کچھ بنیادی اخلاقی اقدار سے متعلق عام ہم آہنگی پائی جاتی ہے، تاہم
اخلاقیات کا اسلامی نظام نام نہاد لادینی اخلاقی نظام اور اس اخلاقی ضابطۂ قانون سے مختلف ہے جس کی وضاحت دیگر مذاہب اور معاشرے کرتے ہیں۔ اسلام میں اخلاقی ضابطہ حیات اور اخلاقی رویے پر ثابت قدم رہنا بذات خود ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق مسلمانوں کو اپنے رویے، افعال، الفاظ، سوچوں، احساسات اور اداروں کی پاسبانی کرنی چاہیے۔ اسلام اہل ایمان سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اپنے خاندانی امور میں مخصوص اقدار اور اخلاقی ضابطۂ قانون کی پیروی کریں۔ رشتہ داروں، ہمسایوں اور دوستوں کے ساتھ روبہ عمل ہوتے ہوئے کاروباری لین دین میں، اپنے سماجی امور میں اور نجی اور عوامی زندگی کے ہر حلقے میں اخلاقی ضابطۂ قانون اور اخلاقی اقدار کی پاسداری کریں۔ کاروبار کے حوالے سے اسلام اپنے امتیازی اور اعلیٰ اقدار پر مبنی اخلاقی نظام کا حامل ہے۔ یہ کاروباری رہنمائی کے لیے کس قدر مخصوص رہنمائی فراہم کرتا ہے؟ پہلی بات، یہ کاروباری رہنمائی کے لیے عام اخلاقی قوانین کا تعین کرتا ہے۔ دوسری بات، اخلاقی لحاظ سے کاروبار کی قابل خواہش طرزوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ اور تیسری بات، لین دین کے ناقابل خواہش طور طریقوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ اسلامی اخلاقی ضابطۂ قانون کو ضبط تحریر میں لانے کے لیے چند باتیں، چند بیانات یا چند صفحات ناکافی ہوں گے، لہذا آنے والے بیان میں ہماری کاوش اسلام میں کاروباری اخلاقیات کے محض مخصوص اصولوں تک ہی محدود رہے گی۔ کاروبار استوار کرنے کی آزادی۔ اسلام کاروبار قائم کرنے کی مکمل آزادی فراہم کرتا ہے۔ اسلامی معاشرے کا ہر فرد اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے مکمل طور پر آزاد ہے۔ وہ اسلامی شرع کی حدود میں رہتے ہوئے کسی بھی قسم کے کاروبار کا آغاز کر سکتا ہے، کسی بھی قسم کے کاروبار کا نظم و نسق چلا سکتا ہے۔ تاہم یہ آزادی ذمہ داری کے شعور سے ماورا نہیں ہونی چاہیے۔ ایک فرد اپنی معاشی سرگرمیوں کے تعاقب کے لیے آزاد ہے، بشرطے کہ وہ اس پیشے کے لیے تجویز کردہ طور طریقوں اور کردار کے ضابطۂ قانون کی توقیر سر انجام دیتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قانونی چیزوں کا انتخاب کرے اور غیر قانونی چیزوں کے انتخاب سے اجتناب کرے۔ روزی روٹی کمانے کے طور طریقے اور قانونی اور غیر قانونی طریقے سے روزی روٹی کمانے کے درمیان فرق قرآن پاک اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے بخوبی عیاں ہے۔ ایسی چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے جو یا تو اخلاقی طور پر غلط ہے یا سماجی طور پر ناقابل قبول ہے۔ اسلام اصولی طور پر ایسی تمام کارگزاریوں سے منع فرماتا ہے جو مارکیٹ میں تاجروں یا صارفین کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ یہ ایک ایسی آزاد مارکیٹ کی حوصلہ افزائی کرتا ہے جہاں پر ہر کوئی حکومتی مداخلت کے بغیر اپنی روزی روٹی کما سکے۔ تاہم یہ کچھ پابندیاں بھی عائد کرتا ہے تاکہ ناانصافی کا خاتمہ ہو سکے اور بدعنوانی اور غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام بھی ہو سکے۔ اس کے علاوہ دیگر تمام معاملات کے حوالے سے اسلام میں مارکیٹ کسی بھی ریاستی مداخلت سے آزاد ہے۔ تاہم اگر لوگ کاروباری لین دین کے حوالے سے قرآن پاک کی رہنمائی کے حصول میں ناکام رہتے ہیں، تب ایک اسلامی ریاست مارکیٹ کے لین دین کو ٹھوس اسلامی اصولوں پر استوار کرنے کی کوشش کرے گی۔ اس لیے ایک اسلامی مارکیٹ میں کاروبار کی آزادی کو ان ذرائع سے باقاعدہ بنایا جائے گا۔ نمبر 1، قرآن پاک اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں۔ نمبر 2، دنیاوی اتھارٹی کی ہدایات کی روشنی میں۔ اسلام کی ابتدائی صدیوں کے دوران یہ کارگزاری زیادہ تر محاسبہ کا ادارہ سر انجام دیتا تھا۔ اس کا سربراہ ایک محتسب یا مارکیٹ انسپیکٹر ہوتا تھا۔ محاسبہ کا ادارہ ایک اہم ادارہ ہوتا تھا جس کی کارگزاریوں کا میدان وسیع تر ہوتا تھا۔ اس ادارے کا سربراہ مارکیٹ اور معاشرے میں مروج نقصان دہ اعمال پر نظر رکھتا تھا اور مارکیٹ میں ناانصافی اور بدعنوانی پر بھی نظر رکھتا تھا۔ کاروباری لین دین کے حوالے سے اسلامی اصول۔
اسلام معاشی فریقین میں یعنی صارفین اور فراہم کنندگان سے ایک مخصوص رویے کا مطالبہ کرتا ہے۔ معاشرے کی معاشی اکائیوں کے لیے جو رویہ تجویز کیا جاتا ہے وہ ایک ایسا رویہ ہوتا ہے جو خوشگواریت کی جانب رہنمائی کرتا ہے، اور اسلام کا حقیقی مقصد بھی یہی ہے۔ ایک اسلامی مارکیٹ ایسی مخصوص اقدار کی حامل ہوتی ہے جو خریدار اور فروخت کنندہ دونوں کے مفادات کی حفاظت کرتی ہے۔ اسلامی کاروباری لین دین کے حوالے سے اخلاقی نظم و نسق کے لاتعداد قوانین موجود ہیں، جن کی عدم موجودگی میں اچھے آداب اور طور طریقوں کی روشنی میں کاروبار کاملیت سے محروم تصور کیا جاتا ہے، یا کاروبار کاملیت سے محروم تصور کیا جائے گا، شائستگی اور اخلاقی برتری سے محروم تصور کیا جائے گا۔ ان میں سے کچھ اصول کچھ اس طرح ہیں۔ حلال کمائی کمانے کا پختہ ارادہ۔ اسلام کاروباری لین دین میں قانونی اور غیر قانونی ضابطۂ قانون پر بے حد زور دیتا ہے۔ قرآن کی بہت سی آیات ناجائز اور غلط طریقے سے حاصل کردہ جائیداد کو نامنظور کرتی ہیں۔ قرآن فرماتا ہے، اور تم لوگ ایک دوسرے کا مال ناحق خود برد نہ کرو اور نہ اسے حکام تک پہنچاؤ کہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ جان بوجھ کر ناحق ہضم کر جاؤ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 188۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایک دوسرے کے مال خود برد نہ کیا کرو، ہاں اگر کوئی تجارت باہمی رضامندی سے ہو اور اس میں سے کچھ ہاتھ لگ جائے تو وہ ناروا نہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 29۔ ان بیان کی گئی آیات میں ایمان والوں کو دوسروں کی جائیداد کو خود برد کرنے یا غیر قانونی طریقے سے ہتھیانے سے منع فرماتی ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمانے کے قانونی اور جائز طریقوں کے بارے میں ان الفاظ میں ارشاد فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کس قسم کا منافع یا کمائی بہترین ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص جو اپنے ہاتھ سے کماتا ہے اور ہر ایک قانونی اور جائز فروخت۔ بیان کی گئی ان باتوں سے، ان آیات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ایک مسلمان تاجر کو محض قانونی اور جائز ذرائع سے کمائی کرنی چاہیے۔ اسے اپنی روزی روٹی اور ضروریات زندگی کمانے کے لیے نہ صرف غیر قانونی اور ناجائز ذرائع سے بچنا چاہیے بلکہ مشکوک معاملات سے بھی دور رہنا چاہیے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مشتبہ چیزوں کو چھوڑ دو اور ان چیزوں کو اختیار کرو جو شک و شبہ سے بالا تر ہوں۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 2442۔ قانونی اور غیر قانونی کاموں کی وضاحت اسلام میں واضح طور پر کی گئی ہے اور ان کے درمیان مشکوک کام ہیں جن سے بچنا چاہیے۔ ایک حقیقی مسلمان تاجر کو مشتبہ چیزوں یا کاموں سے خبردار رہنا چاہیے تاکہ اس کا ایمان اور توقیر قائم رہ سکے، کیونکہ جو کوئی بھی مشکوک معاملات میں ملوث ہوتا ہے وہ یقیناً اس میں جا گرتا ہے جو غیر قانونی یا حرام ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک ایسا وقت بھی آئے گا جو کوئی پرواہ نہ کرے گا کہ وہ اپنی دولت کیسے حاصل کرتا ہے، جائز اور حلال طریقے سے یا ناجائز اور حرام طریقے سے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 1941۔ اسلام میں جو کاروباری معاملات ناقابل قبول ہیں اور جن کی سختی کے ساتھ مذمت کی جاتی ہے وہ سود ہے۔ اس کی تعریف کچھ یوں بیان کی جا سکتی ہے کہ وہ فاضل رقم جو قرض دینے والا اپنے قرض خواہ سے وصول کرتا ہے۔ اسلام تمام اقسام کے سود سے منع فرماتا ہے کیونکہ اس میں ظلم و ستم اور استحصال دونوں ملوث ہیں۔ اسلام اس قسم کے جابرانہ لین دین سے منع فرماتا ہے اور اس کی شدید مذمت کرتا ہے۔ قرآن پاک فرماتا ہے، اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 275۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ بڑھتا اور چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 130۔ قرآن مزید بیان کرتا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور جو سود لوگوں کے ذمے باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم واقعی ایمان والے ہو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اگر تم توبہ کرتے ہو تو پھر اصل اموال تمہارے ہی ہیں، نہ تو کسی پر ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 278 اور 279۔
سنت مبارکہ بھی سود کی مذمت کرتی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سود لینے والے پر اور سود دینے والے پر اور سود کی بابت تحریر کرنے والے پر اور دونوں گواہوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ احمد حدیث نمبر 624۔ یہ قرآنی آیات اور دیگر قرآنی آیات اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات واضح انداز میں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ وہ تمام کاروباری لین دین جس میں کسی نہ کسی شکل میں سود ملوث ہو، وہ اسلام کی نظر میں غیر قانونی اور ناجائز ہے۔ قرآنی تعلیمات کے مطابق حقیقی کاروبار کے منافع اور سود میں نمایاں فرق پایا جاتا ہے، جبکہ اول الذکر کی سفارش کی جاتی ہے اور وہ قابل خواہش بھی ہے، جبکہ مؤخر الذکر سے نفرت کی جاتی ہے اور وہ ناقابل خواہش ہے۔ باہمی رضامندی کے ساتھ تجارت۔ ایک کاروباری لین دین کے قانونی جواز کے لیے فریقین کے درمیان باہمی رضامندی ایک لازمی شرط ہے۔ اس لیے اسلام میں ایک زبردستی کی فروخت قابل قبول نہیں ہے۔ ایک لین دین محض ایسی صورت میں ہی قانونی تصور کیا جاتا ہے اگر اسے متعلقہ فریقین کی باہمی رضامندی کے ساتھ سر انجام دیا جاتا ہے۔ کسی کی صورتحال سے فائدہ اٹھانا اور زیادہ قیمت وصول کرنا بھی استحصال کی ایک شکل ہے اور اسے اسلام میں ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایک دوسرے کا مال ناحق خرد برد نہ کیا کرو۔ ہاں، اگر کوئی تجارت باہمی رضامندی سے ہو اور اس میں کچھ ہاتھ لگ جائے تو وہ ناروا نہیں، اور دیکھو اپنی جانوں کو ہلاک نہ کرو، بے شک اللہ تمہارے حق میں ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 29۔ معاہدے کی عام تھیوری کے دو کلیدی عناصر ان آیات میں بیان فرمائے گئے ہیں، باہمی رضامندی اور منافع بخش تبادلہ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مبارک سے بھی باہمی رضامندی کی اہمیت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ایک فروخت محض اسی وقت ایک فروخت ہے اگر اسے باہمی رضامندی سے طے کیا جائے۔ کاروباری لین دین میں سچائی۔ اسلام کاروباری لین دین میں سچائی کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور ایک سچے تاجر کا رتبہ اور مرتبہ اس قدر بڑھاتا ہے کہ اسے مجاہدوں اور شہداء کے مساوی قرار دیتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آخرت میں یوم قیامت کو ایک سچا تاجر پیغمبروں، راست گور روحوں، شہداء اور پارسال لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ترمذی حدیث نمبر 1130۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایمان والوں کو نصیحت فرمائی ہے کہ وہ کاروباری لین دین میں سچائی پر ثابت قدم رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، فروخت کنندہ اور خریدار کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جدا ہونے سے قبل یا جدا ہونے تک سامان رکھیں یا واپس کر دیں۔ اگر دونوں فریقین سچ بولتے ہیں اور سامان کے نقائص بیان کرتے ہیں تب ان کے لین دین پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی، اور اگر وہ جھوٹ بولتے ہیں یا کچھ نہ کچھ چھپاتے ہیں تب ان کے لین دین پر اللہ کی رحمت نہ ہوگی۔ بخاری نمبر ہے 1937۔ یہ روایت ظاہر کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس وقت لین دین کے شامل حال ہوتی ہے اگر خریدار اور فروخت کنندہ ایک دوسرے کے ساتھ مخلص اور سچے ہوں۔ جھوٹ بولنا اور حقائق کو چھپانا رحمانی رحمت سے ہاتھ دھونے کے مترادف ہوتا ہے۔ ایک روایت کچھ یوں ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تاجر ظالم لوگ ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اللہ نے کاروبار کی اجازت فراہم نہیں فرمائی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تجارت کو جائز فرمایا ہے، لیکن وہ یعنی تاجر اللہ کی قسم کھائیں گے اور برائی کریں گے اور وہ جھوٹ بولیں گے۔ کاروباری لین دین میں معتبر ہونا۔ کاروباری لین دین میں معتبر ہونا اخلاقی نظم و نسق کا ایک اہم ترین اصول ہے۔ اعتماد ایک اخلاقی نیکی ہے اور مسلمان کو اپنے امور طے کرنے میں اعتماد کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ یہ ہر ایک ایمان والے سے کام میں اخلاص اور نیت کی پاکیزگی کا مطالبہ کرتی ہے۔ اس لیے ایک حقیقی مسلم تاجر دنیاوی فائدے کے لیے اپنی آخرت کبھی داؤ پر نہیں لگائے گا۔ وہ اپنا سامان تجارت فروخت کرنے میں فراڈ، دھوکہ دہی اور دیگر مشکوک ذرائع ہرگز استعمال نہیں کرے گا۔
باہمی اعتماد کا شعور یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اجناس کی اونچ نیچ خریدار پر واضح کر دی جائے تاکہ وہ مکمل اعتماد کے ساتھ جنس کی خریداری کر سکے۔ قرآن پاک فرماتا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی امانت میں خیانت نہ کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو، اور تم اس بات کو خوب جانتے ہو۔ سورہ انفال آیت نمبر 27۔ کاروباری لین دین میں فیاضی اور رواداری، کاروبار میں فیاضی اور رواداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اس لیے جو کوئی اپنے مقروض سے اپنا قرض واپس مانگتا ہے اسے سلجھے ہوئے انداز سے ایسا کرنا چاہیے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ عمل اللہ کی رحمت کو جوش دینے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے جو خریداری، فروخت اور اپنی رقم یا قرض واپس لیتے وقت رواداری کا مظاہرہ کرے۔ بخاری حدیث نمبر 1934۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو نصیحت فرماتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرض دینے والے کو اپنی رقم کی واپسی کا مطالبہ نرمی اور فیاضی سے کرنا چاہیے۔ اس کے جواب میں مقروض کو بھی اپنا قرض حسب وعدہ شکری کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ واپس کرنا چاہیے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرض کی ادائیگی میں تمام لوگوں سے بڑھ کر بہترین واقع ہوئے تھے۔ ابو رفیع بیان کرتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نوجوان اونٹ قرض کے طور پر حاصل کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اونٹ ہدیہ کے طور پر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو رفیع سے فرمایا کہ قرض خواہ کو ایک نوجوان اونٹنی عطا کر دی جائے۔ ابو رفیع نے بتایا کہ ماں سوائے ایک 4 سالہ اونٹ کے جو کہ ایک بہترین کوالٹی کا حامل تھا کوئی نوجوان اونٹ موجود نہ تھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بہترین اونٹ عطا کیا جائے کیونکہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو حق کی ادائیگی شاندار طریقے سے کرتا ہے۔ مسلم حدیث نمبر 3002۔ کاروباری فرائض کی تکمیل اور توقیر۔ اسلام معاہدوں اور وعدوں کی تکمیل کو بے حد اہمیت دیتا ہے۔ اسلامی تعلیمات ایک مسلمان سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ وہ اعتماد، وعدوں اور معاہدوں کی پاسداری کرے۔ سچائی، ایمانداری، نیک نیتی اور اعتماد کے بنیادی اصول تمام کاروباری لین دین میں شامل ہوتے ہیں۔ قرآن پاک اپنے وعدوں اور معاہدوں کی تکمیل کی اخلاقی ذمہ داری پر زور دیتا ہے۔ ایک آیت میں کچھ یوں بیان فرمایا گیا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے عہد پورے کرو۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 1۔ ایک حدیث مبارکہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مسلمان اپنے معاہدوں کے پابند ہوتے ہیں۔ ابو داؤد حدیث نمبر 3120۔ ایک اور روایت وعدہ خلافی کی مذمت کرتے ہوئے اسے ایک منافق کی خصوصیت قرار دیتی ہے۔ اگر وہ ایک وعدہ کرتا ہے تو وہ اسے توڑ دیتا ہے، اور اگر وہ ایک معاہدہ کرتا ہے تو وہ دغا کرتا ہے۔ بخاری حدیث نمبر 32۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق خریدار اور فروخت کنندہ دونوں کے مفاد کی حفاظت کی خاطر کاروباری ڈیل سے متعلق ضروری تفصیلات کو واضح طور پر بیان کیا جانا چاہیے۔ ہر ایک کاروباری معاہدے کو مطلوبہ جنس کے معیار، مقدار اور قیمت کو واضح انداز میں بیان کرنا چاہیے۔ لہذا ایک کاروباری معاہدے میں متعلقہ فریقین کے درمیان اس جنس کی پیشکش اور قبولیت کے بارے میں تذکرہ کرنا چاہیے جو خریدار کے پاس موجود ہے اور جو وہ حوالے کرنے کے قابل ہے۔ کوئی بھی جنس جو وجود پذیر نہیں ہے اور حوالے کرنے کے قابل نہیں ہے اس کے لین دین کی اجازت نہیں ہے۔ ایک معاہدے میں متعلقہ فریقین کے حقوق اور فرائض کا تعین ہونا چاہیے تاکہ ان کے درمیان بدمزگی اور اختلافات جنم نہ لے سکیں۔ ملازمین سے حسن سلوک۔ آجر اور اجیر کے درمیان بدمزگی اور تلخی کے مداوے کے لیے اسلام کچھ شرائط اور پابندی عائد کرتا ہے۔ اسلام ان کے درمیان محبت اور بھائی چارے کے فروغ کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق آجر کی مذہبی اور اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ملازمین کی مجموعی بہبود اور بہتری کے لیے کوشاں رہے۔ منصفانہ تنخواہیں،
کام کی بہتر شرائط، مناسب کام اور بہترین بھائی چارے کا ماحول اہلکاروں کو مہیا کرنا چاہیے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اصول کو ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے: وہ تمہارے بھائی ہیں، تمہارے ماتحت اور کام کرنے والے اہلکار جو تمہارے ارد گرد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہاری ماتحتی میں دیا ہے، لہٰذا اگر تم میں سے کسی کے ماتحت کوئی ہے تو اسے وہی کچھ کھلانا چاہیے جو وہ بذات خود کھاتا ہے، اسے وہ حصہ ہی لباس پہننے کے لیے دینا چاہیے جیسا وہ بذات خود پہنتا ہے، اور اس پر اس قدر بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے جسے وہ برداشت نہ کر سکے، اور اگر بوجھ اس کی بساط سے بڑھ کر ہے تب اس کی مدد کے لیے دست تعاون دراز کرو۔ بخاری 2359۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا: قیامت کے دن میری ناراضگی 3 قسم کے لوگوں کے لیے ہوگی، ان میں سے ایک وہ ہوگا جو کسی شخص کو ملازم رکھتا ہے اور وہ ملازم اپنے فرائض کی بخوبی تکمیل کرتا ہے لیکن وہ اسے اس کی مزدوری یا اجرت ادا نہیں کرتا۔ بخاری حدیث نمبر 2109۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا: مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو۔ ابن ماجہ 2434۔ کاروباری لین دین میں ممنوع معاملات۔ اب تک ہم نے کاروباری اخلاقیات کے محض ایک پہلو پر غور کیا ہے جو کاروباری لین دین کے حوالے سے مجوزہ اسلامی رہنمائی کے بارے میں ہے۔ کاروباری اخلاقیات کا ایک اور پہلو غیر اخلاقی کاروباری اعمال کی کئی طرزیں ہیں جن سے ایک مسلمان کاروباری کو اپنے کاروباری لین دین میں بچنا چاہیے۔ ان میں سے کچھ ممنوع اور ناقابل خواہش کاروباری اعمال کچھ یوں ہیں: ممنوع یعنی حرام چیزوں کا کاروبار۔ غیر قانونی کاروبار میں مثلا مردار کا گوشت، سور اور بت وغیرہ اسلام میں سختی سے ممنوع ہے۔ مردار کے گوشت سے مراد ایسے پرندہ یا جانور کا گوشت ہے جو طبی موت مرا ہو یا جسے اسلامی طریقے کے تحت ذبح نہ کیا گیا ہو۔ اس لیے ایک مسلمان ایسے جانور یا پرندے کا گوشت نہیں کھائے گا جسے بجلی کے جھٹکے سے مارا گیا ہو، یا ایک ایسا جانور جسے ایک کند ہتھیار سے مارا گیا ہو، گلا گھونٹ کر مارا گیا جانور بھی اسلام میں ممنوع ہے۔ ایسے جانور بھی اسلام میں ممنوع ہے جسے اسلامی طریقے کی بجائے کسی اور طریقے کے تحت مارا گیا ہو یا ذبح کیا گیا ہو۔ اس لیے مسلمانوں کو مردار گوشت کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح سور اور منشیات اور بت فروشی اور مجسموں کی فروخت بھی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت فرماتی ہے: مسلمانوں تم پر حرام کیے گئے ہیں مردار جانور، خون، سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 90۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب، مردہ جانوروں، سور اور بتوں کی تجارت کو تمہارے لیے غیر قانونی قرار دیا ہے۔ بخاری آیت حدیث نمبر 2082۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا: اگر اللہ کسی چیز کو غیر قانونی قرار دیتا ہے وہ اس کی قیمت کو بھی غیر قانونی قرار دیتا ہے۔ احمد حدیث نمبر 2546۔ الغرر کی فروخت، غیر یقینی رزق، قیاس آرائی۔ اسلامی یہ ایک ایسی جنس یا فروخت کا حوالہ ہے جو ہاتھ میں موجود نہیں ہے، یا کسی چیز یا سامان کی فروخت جس کے نتائج یا ماحصل ابھی تک معلوم نہیں ہے، یا فروخت میں رسک یعنی خطرہ یا رکاوٹیں موجود ہیں جہاں پر کوئی یہ نہیں جانتا کہ کیا تمام تر جنس مابعد وجود پذیر ہوگی۔ اس قسم کی فروخت کی اسلام میں سختی کے ساتھ ممانعت ہے، کیونکہ معیار خواہ اچھا ہو یا برا لین دین کے موقع پر خریدار کو معلوم نہیں ہے، اور یہ امکان ہے کہ معاہدہ متعلقہ فریقین کے درمیان اختلافات اور جھگڑے کا سبب بنے گا۔ اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی فروخت سے منع فرمایا ہے، یا اس کی فروخت سے منع فرمایا ہے جو اونٹنی کے رحم میں ہے، یا ہوا میں پرندوں کی فروخت، یا پانی میں مچھلی کی فروخت، اور کوئی بھی ایسا لین دین جو الغرر ملوث رکھتا ہے، یعنی کوئی چیز جس میں دھوکے کا اندیشہ ہو،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھلوں کو پکنے سے پہلے فروخت کرنے سے بھی منع فرمایا ہے اور فصلوں کو بھی پکنے سے پہلے فروخت کرنے سے منع فرمایا ہے۔ تاہم اس قسم کی پیشگی فروخت قابل قبول ہوگی جس میں الغرر کا عنصر وقوع پذیر نہ ہو اور سامان کا معیار اور مقدار بخوبی معلوم ہو اور قابل پیشین گوئی ہو۔ قیمتوں کو بے قاعدہ طور پر طے کرنا۔ اسلام تاجروں کو قطعی آزادی فراہم کرتا ہے کہ بشرطے کہ وہ ضابطۂ قانون پر ثابت قدم رہیں، اس لیے یہ قیمت مقرر کرنے کے عمل کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور تاجروں کو قانونی حدود کے اندر رہتے ہوئے ایک دوسرے سے منافع کمانے کی اجازت فراہم نہیں کرتا۔ اصولی طور پر عوامی افسران کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ زبردستی اجناس کی قیمتیں مقرر کرے، کیونکہ قیمتوں میں اتار چڑھاؤ تاجروں کی لالچ کے علاوہ کئی دوسرے عوامل کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اور قیمتیں مقرر کرنے کا عمل پبلک اور پرائیویٹ مفادات کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں ایک مرتبہ قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا تھا اور لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیمتوں میں بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے، لہٰذا ہمارے لیے ان کی قیمتیں مقرر فرما دے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ وہ واحد ہستی ہے جو قیمتیں مقرر کرتی ہے، ہاتھ روک لیتی ہے یا افراد عطا کرتی ہے اور فراہم کرتی ہے، اور مجھے امید ہے کہ جب میں اللہ سے ملوں گا تب تم میں سے کوئی بھی خون یا جائیداد کے حوالے سے ناانصافی کی وجہ سے مجھ پر دعوے دار نہ ہوگا۔ ترمذی آیت نمبر 1235۔ تاہم عوامی افسران کے کردار کا آغاز اس وقت ہوتا ہے اگر ایسا کرنا قطعی طور پر لازم ہو جائے، بالخصوص مارکیٹ میں استحصال اور دیگر غیر منصفانہ اعمال کو روکنے کے لیے۔ لہٰذا اگر ایک تاجر غیر منصفانہ رویہ اختیار کرتا ہے یا غیر منصفانہ قیمتیں وصول کرتا ہے اور چھوٹے تاجروں کو نقصان پہنچانے کے درپے ہوتا ہے، تب عوامی افسران کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ مارکیٹ میں مداخلت کریں، انہیں قیمتیں مقرر کرنے یا کنٹرول کرنے کے اقدامات کرنا چاہیے تاکہ مارکیٹ سے ناانصافی کا خاتمہ ہو سکے اور تاجر کو معقول منافع کمانے کی اور خریدار کو منصفانہ قیمت ادا کرنے کی اجازت فراہم کی جا سکے۔ خوراک کی ذخیرہ اندوزی۔ ذخیرہ اندوزی کے لیے عربی لفظ احتکار ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس امید کے تحت خوراک کی ذخیرہ اندوزی کے ان کی قیمتوں میں اضافے کے بعد اسے فروخت کیا جائے گا۔ کبھی کبھار مارکیٹ میں روبہ عمل چند تاجر کسی چیز کی تمام تر مقدار خرید لیتے ہیں، مثال کے طور پر چاول، اور اس مقصد کے تحت اس کی ذخیرہ اندوزی کر لیتے ہیں کہ مابعد اس جنس کی کمی واقع ہو جائے گی اور اسے منہ مانگے داموں فروخت کیا جا سکے گا۔ خریدار منہ مانگے داموں پر ذخیرہ اندوز سے خریداری کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، کیونکہ مارکیٹ میں وہ واحد تاجر ہوتا ہے جس کے پاس اس جنس کا ذخیرہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھار ایک تاجر فراہم کنندگان کے ساتھ گٹھ جوڑ کر لیتا ہے جو اپنی جنس محض اس کے ہاتھ فروخت کرنے کے پابند ہوتے ہیں۔ اس کے تحت وہ ضروری چیزوں کے تمام اسٹاک کی ذخیرہ اندوزی کر لیتا ہے اور دیگر تاجروں کے پاس وہ اسٹاک موجود نہیں ہوتا، اس لیے وہ اس پوزیشن میں ہوتا ہے کہ اپنی شرائط پر مارکیٹ میں اپنا مال فروخت کرتا ہے اور منہ مانگے دام وصول کرتا ہے۔ یہ ایک غیر منصفانہ عمل ہے، ایک کھلم کھلا استحصال ہے اور اسلام اس کی مذمت کرتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذخیرہ اندوزوں کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا ہے، کوئی ذخیرہ اندوزی نہیں کرتا لیکن غدار یعنی گنہگار۔ ابو داؤد حدیث نمبر 2990۔ شہر میں ایک ضروری جنس کے درآمد کنندہ کو اللہ کھلائے گا جبکہ ذخیرہ اندوزی پر اللہ کی لعنت پرستی ہے۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 2144۔ کسی کی مارکیٹ سے لا علمی کا ناجائز فائدہ اٹھانا۔ جدید کاروبار میں غیر اخلاقی اعمال میں سے کسی کی مارکیٹ کی صورتحال سے لا علمی کا ناجائز فائدہ اٹھانا ہے۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک خریدار مارکیٹ میں سامان کی فروخت کے لیے شہر میں آن وارد ہوتا ہے۔ ایک مقامی تاجر نئے آنے والے کو یہ ترغیب دلا سکتا ہے کہ وہ اپنا تمام سامان اسے منتقل کرتے تاکہ وہ اس مارکیٹ میں اس کی جانب سے فروخت کر سکے۔
وہ اجناس ایک ایسی قیمت پر اس سے حاصل کر لیتا ہے جو مارکیٹ کی قیمت سے کم تر ہوتی ہے، اور اس کے بعد انہیں زیادہ قیمت پر فروخت کر دیتا ہے۔ اسلام اس درمیانی عمل کی مذمت کرتا ہے جو کسی کی مارکیٹ کی صورتحال کی لا علمی سے ناجائز فائدہ اٹھانا کہلاتا ہے۔ یہ عمل قبل از اسلام معاشرے میں رواج تھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لا تعداد مقامات پر اس عمل کی ممانعت فرمائی ہے۔ ایک روایت ملاحظہ کیجیے، ایک شہری ساکن کو ایک صحرائی ساکن کے سامان کو فروخت نہیں کرنا چاہیے۔ بخاری حدیث نمبر 2006۔ النجش، چالاکی۔ اصطلاح النجش سے مراد وہ فصل ہے جس کے تحت ایک شخص کسی چیز کے لیے زیادہ قیمت کی پیشکش کرتا ہے، حالانکہ اس کی نیت اس کی خریداری کی نہیں ہوتی، لیکن محض ایک دوسرے شخص کو دھوکہ دینے کے لیے جو حقیقت میں اس کی خریداری کا متمنی ہوتا ہے۔ اس فعل کا مرتکب رہنے والا شخص فروخت کنندہ کے ساتھ اتحاد کرتے ہوئے دیگر خریداروں کے سامنے زیادہ قیمت کی پیشکش کرتا ہے، محض انہیں دھوکہ دینے کے لیے۔ اس قسم کے فراڈ پر مبنی لین دین کی اسلام میں ممانعت ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے بڑھ کر بولی نہ لگاؤ قیمت بڑھانے کی غرض سے، ایک دوسرے سے نفرت نہ کرو اور ایک دوسرے سے دشمنی نہ کرو۔ تمہیں اس لین دین میں ہرگز شریک نہیں ہونا چاہیے جس میں پہلے ہی کوئی شریک ہو چکا ہو، اور بھائی چارہ قائم کرو اور اللہ کے حقیقی بندے بنو۔ مسلم حدیث نمبر 4650۔ ان بیان کی گئی باتوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام فروخت پر فروخت اور خرید پر خرید کے عمل سے منع کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام اس وقت کسی سے بھی زیادہ قیمت پیش کرنے کی ممانعت کرتا ہے جبکہ فریقین کے درمیان سودا طے ہو چکا ہو۔ صاف ظاہر ہے کہ وہ زیادہ قیمت کی پیشکش اس لیے کر رہا ہے کہ فریقین کے درمیان سودے یا معاہدے کو تباہ کر سکے۔ اس پیشکش کے نتیجے میں خریدار اپنا معاہدہ منسوخ کر دے گا تاکہ وہ اپنے مال کو زیادہ نرخوں پر فروخت کر سکے۔ اس طرح بھائیوں کے درمیان اختلافات اور ناراضگی جنم لے گی، اس لیے یہ عمل دائرہ اسلام میں سختی سے منع ہے۔ کاروباری لین دین میں دھوکہ دہی اور فراڈ۔ تاجر اور کاروباری حضرات عام طور پر اس رجحان کے حامل ہوتے ہیں کہ وہ فراڈ پر مبنی کاروباری سرگرمیاں اختیار کرتے ہیں، گاہکوں کو تحریک دلاتے ہیں۔ اسلام کاروبار میں لین دین میں اس قسم کی سختی کے ساتھ مذمت کرتا ہے۔ الغشش۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان والوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ کاروباری لین دین میں دھوکہ دہی اور فراڈ کا سہارا نہ لیں۔ مردہ جانور کی فروخت، مشکوک اور مبہم لین دین، قیمتوں کا جوڑ توڑ، شہری شخص کی صحرائی ساکن شخص سے متعلقہ چیزوں کی فروخت، بے جا تعریف اور نقائص کو چھپانا، یہ سب کچھ دھوکہ دہی اور فراڈ کے زمرے میں آتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قسم کے اعمال کی لا تعداد روایت میں سختی کے ساتھ مذمت کی ہے اور ایمان والوں کو اس سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فروخت کنندہ اور خریدار کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ایک دوسرے سے جدا ہونے سے قبل سامان رکھ بھی سکتے ہیں اور واپس بھی کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر دونوں فریقین نے سچ بولا ہے اور سامان کے نقائص اور خوبیاں درست طور پر بیان کی ہیں تب ان کے لین دین میں اللہ کی رحمت شامل ہوگی، اور اگر انہوں نے جھوٹ بولا ہوگا یا کچھ نہ کچھ چھپایا ہوگا تب ان کے لین دین کی رحمت کھو جائے گی۔ قسم کھانا۔ تاجر اپنے سامان تجارت کے معیار پر زور دینے کے لیے اکثر قسمیں اٹھاتے ہیں۔ وہ اپنے سامان تجارت کے اعلیٰ معیار کا دعویٰ کرتے ہیں، اگرچہ ان کا دعویٰ درست نہیں ہوتا۔ وہ اللہ کے نام کا سہارا لے کر خریداروں کو یہ ترغیب دلاتے ہیں کہ وہ ان کی جنس کی خریداری کریں۔ اس مقصد کے لیے کاروبار میں قسم کھانا اسلام میں منع ہے، خواہ یہ قسم غلط یا درست ہی کیوں نہ ہو۔ غلط قسم کھانا ایک گناہ ہے اور جہنم کی آگ کے ذریعے قابل سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم کھانا اس قدر عظیم کام ہے کہ اس کو جنس کی خرید و فروخت کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ کاروباری لین دین میں قابل خواہش امر یہ ہے کہ خریدار اور فروخت کنندہ دونوں اپنے معاملات میں راست بازی اور سچائی کا مظاہرہ کریں تاکہ کسی کو بھی اللہ کی قسم کھانے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
قسم کھانے سے مال تو بک جاتا ہے، لیکن لین دین کا یہ معاملہ اللہ کی رحمت سے محروم رہے گا۔ بخاری حدیث نمبر 1945۔ ناپ تول میں کمی، دھوکہ دہی کی ایک اور طرز ناپ تول میں کمی بیشی کرنا ہے۔ اس عمل کے تحت دوسروں سے پورے ناپ تول کی رقم وصول کی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ناپ تول میں ڈنڈی ماری جاتی ہے۔ ناپ تول میں کمی قبل از اسلام کے ایام میں مروج تھی۔ پیغمبر شعیب علیہ السلام کی امت بھی اس مرض میں مبتلا تھی، اس کی پاداش میں انہیں تباہ و برباد کر دیا گیا تھا۔ اللہ نے درست ناپ تول کا حکم بار بار دیا ہے۔ ایک آیت مبارکہ کچھ یوں بیان کرتی ہے، اور جب ماپ تول کرو تو پیمانے کو پورا بھر دیا کرو، اور تول کر دینا ہو تو ترازو کی ڈنڈی سیدھی رکھ کر تولا کرو۔ معاملے کا یہ بہتر طریقہ ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہتر ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 35۔ چوری کے سامان کا لین دین۔ اللہ تعالیٰ نے چوری کو غیر قانونی قرار دیا ہے اور چور کے لیے سخت سزا تجویز فرمائی ہے۔ مثلا اس کا ہاتھ کلائی سے کاٹ دیا جائے، بشرطے کہ سزا کے قانونی تقاضے پورے کیے جائیں۔ اگرچہ چور دنیاوی سزا سے بچ جاتا ہے اور چوری کا مال لے اڑتا ہے، تب ایک مسلمان کو اس امر کی اجازت نہیں ہے کہ وہ جان بوجھ کر چوری کا مال خریدے یا فروخت کرے۔ جو لوگ حقیقت سے واقف ہوتے ہیں انہیں چوری کے مال کی خرید و فروخت نہیں کرنی چاہیے۔ جو شخص جان بوجھ کر چوری کا مال خریدتا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جرم میں برابر کا شریک ٹھہرایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جو جان بوجھ کر چوری کا مال خریدتا ہے وہ اس کے گناہ اور شرم میں برابر کا شریک ہے۔ کنز الاعمال حدیث نمبر 9258۔ خلاصہ، جدید دور میں کاروبار میں اخلاقیات، کاروباری برادری اور دیگر متعلقہ اداروں کے مابین بحث و مباحثے کا ایک بڑا موضوع بن چکی ہے۔ ہر ایک معاشرے نے کاروباری لین دین کے لیے اخلاقی ضابطۂ قانون ترتیب دیا ہے۔ تاہم مغربی لاطینی اخلاقی اقدار زیادہ تر مادہ پرستی پر بنیاد کرتی ہے اور روحانیت سے یکسر محروم ہے۔ اس کے برعکس اسلامی اخلاقی ضابطۂ قانون مجموعی اسلامی اعتقاد کا حصہ ہے اور ان پر عمل درآمد نہ صرف اس دنیا میں خوشحالی کا ضامن ہے بلکہ ابدی دنیا میں بھی اجر کا مستحق ہے۔ لہٰذا اسلامی اخلاقی ضابطۂ قانون ایمان والوں کے ذہنوں میں ذمہ داری اور احتساب کا شعور اجاگر کرتا ہے، خواہ وہ خریدار ہو یا فروخت کنندہ ہو۔ اس مقالے میں ہماری کوشش یہی رہی ہے کہ کاروباری اخلاقیات سے متعلق اسلامی نقطہ نظر پیش کریں۔ اسلام کا اخلاقی ضابطۂ قانون مکمل اور جامع اور کئی سمتوں کے حوالے سے اسلامی اخلاق کی فریم ورک پر قرآن پاک میں بار بار زور دیا گیا ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات زندگی کے تمام میدانوں کا احاطہ کرتی ہیں، بشمول کاروباری مالی امور اور کاروباری ذمہ داریاں۔ اخلاقی رویے کا بنیادی ضابطۂ قانون مثلا سچائی، اعتماد، فیاضی اور نرمی کا برتاؤ، کاروباری معاہدوں اور وعدوں پر ثابت قدم رہنا، اہلکاروں کے ساتھ منصفانہ سلوک، بدعمالی مثلا فراڈ، دھوکہ دہی، ذخیرہ اندوزی، ساز باز، ناپ تول میں کمی وغیرہ سے بچنا، وسیع حد تک اسلامی کاروباری اخلاقیات کا عام پس منظر فراہم کرتا ہے۔ مصنف اس امر پر یقین رکھتا ہے کہ آج کل کی کاروباری صورتحال کے تناظر میں اسلامی اخلاقی اقدار کے مطالعے اور ان پر عمل درآمد کی شدید ضرورت ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ استغفر الله اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والعصر ان الانسان لفي خسر الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر جزاكم الله خير. السلام عليكم.